بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، لیلۃ القدر سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر کسی لاپرواہی یا کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہوگا آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ ناظرین، جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں اس کے وارے نہارے ہونے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھو گے تبھی آپ کو وظیفہ سمجھ آئے گا، اور پھر آپ یہ وظیفہ اچھے طریقے سے پڑھ کر فیوز و برکات حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں۔ لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کر اور ابھی پہلے یہ وظیفہ کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر بعد میں آپ کو ٹائم نہ ملے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت سی زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا گویا کہ وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم مراد کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم مراد گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے اس مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ تو آج لیلۃ القدر سے پہلے آپ کے حوالے سے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی میرا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفے پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں
تو آج لیلۃ القدر سے پہلے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، اگر ہم میں سے کوئی اسی سال اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، گارنٹی میں دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو تسبیح چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھ سے نکل جائیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ابھی اپنے گناہوں کی
قبولیت کی گڑیاں ہیں، ابھی اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، ورنہ پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح اس سے پڑھتے ہوئے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے یہ اس کی قبولیت کا راز ہے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیں گے، آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو نا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، تو پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے، لیکن آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تسبیح کے 10 دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرے اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، یا ربی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے گا رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی، یہ نعمتیں برکتیں جاگتی ہوئی آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائیں، جس ترتیب سے بتائیں، جس تعداد میں بتائیں، ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ کمی پیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت کر لینا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہی
یہ وظیفہ پڑھے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا۔ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔